مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد بچوں سے قرآن خوانی کرواتے ہیں جس میں مرحومین کے ورثاء قرآن خوانوں میں شیرینی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے پر ثواب بھی ملتا ہے، اور یہ ثواب آپ دوسروں کو بھی پہنچا سکتے ہیں، یعنی قرآن پڑھ کر کے کسی دوسرے کے لیے کو ثواب پہنچانا، ایصال ثواب کرنا، یہ دونوں عمل درست ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت چاہے پھر انفرادی کریں یا اجتماعی ایک جگہ اکٹھے ہو کر کے جمع ہو کر کے تلاوت کی جائے، دونوں صورتوں میں درست ہے اور دونوں صورتوں میں ثواب ملتا ہے، اور دونوں صورتوں میں جب بندے کو ایک ثواب مل گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے دعا کرے کہ اللہ جو ثواب اس قرآن کریم کی تلاوت کا ہمیں ملتا ہے، ہم اپنی جانب سے فلاں مرحوم شخصیت کو بھیج رہے ہیں، تو اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، یہ درست ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے جو شارح مشکات ہیں مرقات المفاتیح کے اندر ایک جلیل القدر تابعی کا قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کانت الانصار اذا مات لهم المیت اختلفوا الى قبره یقرؤون القرآن، کہ انصار کے اندر جب کسی بھی شخص کا انتقال ہو جاتا تھا تو وہ اس کی قبر پر جاتے تھے اور اس کے لیے قرآن کریم کی قرات بھی کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے اس کے لیے۔ اور ملا علی قاری علیہ رحمہ نے ایصال ثواب سے متعلق مختلف احادیث اور آثار ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ الاحادیث المذکورۃ وہی وان کانت ضعیفۃ فمجموعها يدل على ان لذلك اصلا، کہ یہ جو احادیث اور آثار ایصال ثواب سے متعلق آئی ہیں اگرچہ یہ ضعیف ہیں، لیکن ان سب کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی اصل ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ البتہ اس چیز کا خیال رکھے کہ اگر خلاف شرع کسی بھی قسم کی کوئی پابندی اس میں کر دی جائے گی، یعنی کسی ایسی چیز کو لازم سمجھ لیا جائے گا جو اس میں لازم نہیں ہے، کسی بھی ایسی چیز کا التزام مالا یلزم کر دیا جائے گا تو اس صورت میں وہ ممنوع ہو جائے گا، ورنہ فی نفسی ہی ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنا قرآن خوانی کرنا درست ہے۔ اب خلاف شرع جو پابندیاں ہیں انہی میں سے مثال کے طور پہ کہ قرآن خوانی پر اجرت مقرر نہ کی جائے، اجرت نہ لی جائے، اجرت کے طور پر کھانا وغیرہ اجرت کے طور پر یہ سب چیزیں نہ ہوں۔ اسی طرح سے قرآن خوانی کرنا، قرآن خوانی کروانا، قرآن خوانی کی محفل میں شرکت کرنا، یہ سب امور برادری کے دباؤ میں آ کر یا بدنامی کے ڈر کی وجہ سے نہ ہوں۔ جی تو نہیں چاہ رہا ہے کہ میرے پاس ابھی گنجائش نہیں ہے قرآن خوانی کرانے کے لیے، لیکن اگر نہیں کرائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، تو یہ بدنامی کے ڈر سے اور محض معاشرے اور برادری کے دباؤ میں اگر کریں تو پھر چونکہ یہ قرآن قرات قرآن تو مقصد ہی نہیں رہا، مقصد تو کچھ اور بن گیا۔ جب خود ثواب نہیں ملا تو آگے اس میت کو ثواب کہاں سے پہنچے گا؟ اسی طرح سے جو حضرات قرآن خوانی کی محفل میں شرکت نہ کریں تو ان پر بھی کوئی تان و تشنیع نہ کی جائے۔ اگر کوئی تان و تشنیع کر رہا ہے اس پر تو یہ گویا کہ ایک ایسی چیز کو لازم کر رہا ہے جو لازم نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے یہ پھر ممنوع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے قرآن خوانی کے لیے مخصوص حیات، مخصوص ایام کی تعیین وغیرہ بھی نہ کی جائے، بغیر تعیین ایام کے، بغیر کسی خاص حیت خاص چیز کو لازم سمجھے بغیر اگر قرآن خوانی کی جائے تو درست ہے۔ اسی طرح سے قرآن خوانی کی محفل میں شیرینی تقسیم کرنے کو، کھانا کھلانے کو، ان سب چیزوں کو لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے۔ اگر یہ لازم اور ضروری سمجھے جائیں گے تو یہ بھی ایک خلاف شرع پابندی ہوگی جس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے خاص اس کے اندر ایک یہ ہے کہ قرآن خوانی کرنا اور کرانا اور اس کی محفل کے اندر شرکت کرنا، اس کے اندر مقصود تفاخر نہ ہو، مقصود شہرت نہ ہو، مقصود یہ دکھانا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چلے کہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی قرآن خوانی کی محفل میں، انہوں نے ایصال ثواب کی محفل میں کتنا خرچہ کیا، کتنی بڑی بڑی دعوتیں تیار کی، کتنی چیزیں یہ کی، تو کتنی بڑی محفل کا انہوں نے مجلس کا انعقاد کیا۔ اگر یہ سب چیزیں نہ ہوں تو صحیح تو درست ہے، اگر یہ ساری پابندیاں ہوں گی تو ایسی صورت کے اندر یہ درست نہیں ہوگا۔ ان تمام قیودات اور پابندیوں سے
پاک رہ کر کے مطلقاً بغیر تعین ایام کے، بغیر کسی چیز کو ضروری سمجھے، اگر کوئی شخص قرآن کریم پڑھ کر کے اپنے مرحوم میت کو ثواب پہنچائے یا اپنے مرحوم میت کے ایصال ثواب کے لیے چند اعزاء، اقربا، احباب یا چند ساتھی جمع ہو کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ثواب پہنچا رہے ہیں، تو پھر یہ درست ہے۔ یہ ساری تفصیل آپ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند رجب 1437 ہجری مئی 2016 عیسوی کے شمارے میں ملحوظ کر سکتے ہیں۔